بہت اچھی بات ہے. بہت محفلیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، داد و تحسین کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن محاسبے کی محفلیں نہیں ہوتی جہاں اپنے آپ کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے علی سے کیا حاصل کیا. بہت ہی خوبصورت انداز سے جہاں جج صاحب نے ماحول بنا دیا تھا تقاریر کا، اسی سلسلے کو جاری رکھا ہمارے قاضی صاحب نے. اور اب میں ہمارے درمیان مولانا خورشید عباس صاحب بھی ہیں، اگر وہ آئیے تو ہمارے دو علماء مولانا خورشید عباس صاحب اور ذیشان حیدر صاحب ہیں. تو یہ تو گفتگو کا تبرک ہے، اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے. میں گزارش کروں گا مولانا خورشید عباس صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی خطابت کے ذریعے مولا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. جناب مولانا خورشید عباس صاحب درود سے استقبال کیجئے. ہم یہ چاہتے ہیں دونوں طرف سے محفل ہو، اسٹیج سے آپ کلام سن رہے ہیں، وہاں سے ہم درود سنیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد. آپ مولانا. فقد قال اللہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. یہ سورہ مبارکہ الاعراف کی آیہ کریمہ ہے، یعنی اس کتاب کی آیت ہے کہ جس پر ہم سب کا یقین ہے کہ یہ آسمانی پیغام ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن وزن تول حق ہے. تو جس کے اعمال کا پلہ وزنی ہوگا، کامیاب ہونے والے افراد وہ لوگ ہوں گے. ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کامیابی نہ چاہتا ہو؟ شاید کوئی نہیں. ہر انسان کی پہلی اور آخری آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی گزارے. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان کسی بھی اعتبار سے کتنا کامیاب اور کامران کیوں نہ ہو، اصل کامیابی اسلامی نقطۂ نظر سے، مذہبی نقطۂ نظر سے، آسمانی تعلیمات کی روشنی میں ہمیشہ کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی ہے. وہ شخص جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کا یقین خدا اور روز آخرت پر نہ ہو. مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں جس وزن کی بات کی جا رہی ہے وہ وزن ہوگا کیا؟ یاد رکھیے کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا اللہ نے کوئی نہ کوئی وزن نہ رکھا ہو. پہاڑ کا بھی وزن ہے، زمین کا بھی وزن ہے، روشنی کا بھی وزن ہے، ہوا کا بھی وزن ہے، فضا کا بھی وزن ہے، خلا کا بھی وزن ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا ایک وزن ہے. لیکن اسی طریقے سے انسان، سوال یہ ہوتا ہے کہ بشر کا وزن. تو بس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے علاوہ، غور کیجئے گا بہت اہم شاید کوئی بات ہو کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے ان کو جو وزن دیا ہے وہ اپنے وزن کو نہ بڑھانے پر اختیار رکھتے ہیں نہ وزن کے گھٹانے پر اختیار رکھتے ہیں. اللہ نے جس کو جو وزن دے دیا، ویٹ دے دیا، اسے قدرت نہیں دی کہ اپنا وزن جب چاہے گھٹا لے، جب چاہے وزن بڑھا لے. سوائے انسان کے، انسان کے اندر اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ وہ اپنا وزن بڑھا بھی سکتا ہے، اپنا وزن گھٹا بھی سکتا ہے. اور اسی فکر کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی.
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وزن انسان اپنا بڑھا بھی سکتا ہے گھٹا بھی سکتا ہے۔ وزن بڑھتا کیسے ہے؟ جب اپنے خالق کے لیے قیام کرے، جب اپنے خالق کی بارگاہ میں رکوع کرے، جب اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا اگر خاص پوائنٹ، خاص مرکز کو ملحوظ رکھیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو حقیقت کا عکاس ہے کہ علی ابن ابی طالب کی پورے حیات طیبہ جس مرکزی نقطے کے گرد طواف کرتی ہے وہ مرکز وحدت خدا ہے، وہ توحید کا مرکز ہے، وہ وحدت کا مرکز ہے، وہ الہی مرکز ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارا وزن ہوگا قیامت کے دن، تو اپنا وزن بڑھانے کے لیے انسان جیم جائے، ورزش کرے۔ بے شک توانائی اچھی چیز ہے، طاقت اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن یہ ہماری آنکھوں کا وزن نہیں ہوگا کہ ہماری آنکھ کا وزن کتنا ہے، ہمارے کان نہیں تولے جائیں گے کہ ہمارے کان کا وزن کتنا ہے، ہماری زبان نہیں تولی جائے گی کہ ہماری زبان کا وزن کتنا ہے، ہمارے ہاتھ پیر نہیں، ہمارے جسم نہیں تولا جائے گا۔ قرآن مجید جس طور اور وزن کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے، قیامت میں تمہاری آنکھیں نہیں تولی جائیں گی، تمہارا دیکھنا تولا جائے گا، تمہارے کان نہیں تولے جائیں گے، تمہارا سننا تولا جائے گا، تمہاری زبان نہیں تولی جائے گی، تمہارا بولنا تولا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ قرآن مجید میں سمیع بصیرا، انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا ہم نے بنایا ہے۔ لہٰذا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم تحصیل علم کریں۔ علم کی بات ہو رہی تھی، بغیر علم کے انسان اللہ کی نہ معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ رسول اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ بس آخر کلام میں علی ابن ابی طالب کی تعلیمات کے گوشے کی طرف 2-4 منٹ کی زحمت ہے۔ جناب ابن عباس عظیم المرتبہ صحابی ہیں، ایک شخص نے ان سے 2-3 سوال کیے، ابن عباس یہ بتائیں کہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ ابن عباس نے کہا میری نظر میں اسلامی نقطۂ نظر سے سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیں کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ کہا روز جمعہ ہے۔ کہا یہ بتائیں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کہا نماز ہے۔ اس جواب میں کہیں سے کوئی گنجائش ہے؟ کمپلیٹ مکمل جواب۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ نے ابن عباس سے فرمایا ابن عباس میں نے یہ سنا ہے کہ تم سے اس قسم کے سوالات ہوئے۔ کہا یا علی یہ مجھ سے سوال ہوئے۔ کہا اگر مجھ سے سوال کیا جاتا تو جو تم نے جواب دیا ہے اس سے الگ جواب دیتا۔ کہا یا علی میں آپ سے اس کے سوالات کو دہراتا ہوں تاکہ میری فکر روشن ہو جائے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ امام سے پوچھنا شروع کیا یا علی یہ بتائیں کہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ علی نے کہا بے شک تم نے صحیح کہا ہے، رمضان المبارک سب سے بہترین مہینہ ہے، لیکن ابن عباس کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کو یہ مہینہ حاصل ہو، یہ مہینہ حاصل ہو لیکن توفیق عبادت نہ حاصل ہو؟ کہا یا علی یہ ممکن ہے۔ کہا سو بے شک رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے، مگر اس کے لیے جسے توفیق عبادت مل جائے، لیکن اگر توفیق عبادت نہ ملے تو پھر رمضان المبارک حاصل ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا میری نظر میں بہترین مہینہ وہ ہے کہ جس میں انسان کو عبادت کی توفیق مل جائے، چاہے وہ کوئی سا مہینہ ہو۔ دوسرا جواب جو تم نے دیا کہ روز جمعہ بہترین دن ہے، بے شک روز جمعہ بہترین دن ہے، لیکن میری نظر میں بہترین دن وہ ہے کہ جس دن اس دنیا سے انسان ایمان کے ساتھ اٹھ جائے، چاہے وہ کوئی سا بھی دن ہو۔ تم نے کہا نماز بہترین عمل ہے، بے شک نماز بہترین عمل ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک انسان نے پوری زندگی نماز پڑھی ہو لیکن اس کی نماز میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ جسے خدا قبول کرے؟ تو ایسی نمازوں کا کیا ہوگا؟ بے شک نماز بہترین عمل ہے، لیکن میری نظر میں
وہ عمل سب سے بہترین عمل ہے کہ جسے اللہ قبول کر لے، چاہے وہ کوئی عمل ہو جو انسان کے لیے باعث نجات بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔